وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، کرب عظیم سے نجات دی، یعنی اس شدید مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ مقام اور دوسرا سورہ انعام آیت 85۔ موجودہ زمانے کے محققین ان کا زمانہ سن 875 اور سن 850 قبل مسیح کے درمیان متعین کرتے ہیں۔ وہ جلعاد کے رہنے والے تھے۔ قدیم زمانے میں جلعاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر ایلیا تشبی یعنی ایلیجا دا ٹشبائٹ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہوبام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں کے دگرگوں تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے ایسے سخت بگاڑ کی راہ پر چل پڑی تھی جس کی بدولت اس میں شرک و بت پرستی، ظلم و ستم اور فسق و فجور کا زور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب یعنی احاب نے سویدا موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزابیل یعنی جیزابیل سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخیب خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا، خدا واحد کی پرستش کی بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسرائیل کے شہروں میں علانیہ بال کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکایک منظر عام پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے جلعاد سے آ کر اخیب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند رہی۔ آخر کار اخیب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کرا کے بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پر قربانی کریں، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے بھسم ہو جائے، اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اخیب نے یہ بات قبول کر لی، چنانچہ کوہ کرمل
یعنی کارمل پر بال کے 850 پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی۔ حضرت الیاس نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اسی مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید اخیب اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا۔ اس کی بیوی ایزابیل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی قتل کیے جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑنا پڑا اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین رہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تھی اسے بائبل ان الفاظ میں نقل کرتی ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھایا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ 1 سلاطین باب 19 آیت 10۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرمانروا یہورام نے جوہرم نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہی تمام خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں یہودیہ کی ریاست میں بھی پھیلنے لگیں۔ حضرت الیاس نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا اور یہورام کو ایک خط لکھا جس کے یہ الفاظ بائبل میں نقل ہوئے ہیں: خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تم اتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری اتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ 2 تواریخ باب 21 آیت 12 تا 15۔ اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ پہلے یہورام کی ریاست بیرونی حملہ کی طاقت سے تباہ ہوئی اور اس کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ لے گئے، پھر وہ خود اتڑیوں کے مرض سے ہلاک ہوا۔ چند سال کے بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے گئے اور انہوں نے اخیب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے اخزیاہ کو راہ راست پر لانے کی مسلسل کوشش کی، مگر جو بدی سامریہ کے شاہی خاندان میں گھر کر چکی تھی وہ کسی طرح نہ نکلی۔ آخر کار حضرت کی بددعا سے اخیب کا گھرانہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ ان واقعات کی تفصیل کے لیے بائبل کے حسب ذیل ابواب ملاحظہ ہوں: 1 سلاطین باب 17، 18، 19، 21، 2 سلاطین باب 1، 2 تواریخ باب 21۔ اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت 228، سورہ نساء آیت 127، سورہ ہود آیت 72 اور سورہ نور آیت 31 میں۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں، اور انہوں نے خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی
فنیقی قوم یعنی فونیشینز کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا، اور اس کی بیوی استارات یعنی ایسٹریتھ ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے یا مشتری، اور استارات سے مراد چاند ہے یا زہرہ۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور خصوصاً لبنان، شام و فلسطین کی مشرک اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے اور تورات کے سخت امتناعی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی و دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بعلیم کی پرستش کرنے لگے، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیات 11 تا 13۔ سو بنی اسرائیل کنعانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیت 5-6۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں علانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ قضات باب 6 آیات 25 تا 32۔ اس صورتحال کو آخر کار حضرت سماعیل، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا، اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنی ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس کو نہ جھٹلایا اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی ہے، مگر بعد میں وہ ان کے ایسے گرویدہ اور شیفتہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل القدر مانا ہوگا۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، 2 سلاطین باب 2۔ اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، باب 4 آیت 5۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہودی بالعموم 3 آنے والوں کے منتظر تھے، ایک حضرت الیاس، دوسرے مسیح، تیسرے وہ نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت یحییٰ کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباغ دینا شروع کیا تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔
پھر پوچھا کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا اگر تم نہ مسیح ہو نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر تم بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یوحنا باب 1 آیت 19-26۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلغلہ بلند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی آ گئے ہیں۔ مرقس باب 6 آیات 14-15۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس۔ متی باب 11 آیت 14 اور متی باب 17 آیات 10-13۔ سلام ہے الیاس پر۔ اصل میں الفاظ ہیں سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کا دوسرا نام ابراہام تھا، اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، مثلا میکال اور میکائیل اور میکائین ایک ہی فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت الیاس کے نام کے ساتھ بھی ہوا۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سینین بھی۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب ہوئی۔ اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ قریش کے تاجر شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب روز اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں۔